اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل عظیم کتاب عمدۃ الاحکام کی مختلف احادیث مختلف ابواب کو پڑھتے پڑھتے کتاب النکاح پر پہنچے ہیں۔ نکاح جس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، میں نے کہا تھا ہماری شریعت 4 طرح کی چیزوں پر قائم ہے، عقائد ہیں، ایمانیات، عبادات ہیں، اور اسی طرح معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ تو ہماری اس کتاب کا موضوع عبادات اور معاملات ہے۔ عبادات ہم نے پڑھی الحمدللہ، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ، ہم نے عبادات کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں معاملات کے بارے میں۔ آج ہم کوشش کریں گے کتاب النکاح کو مکمل کریں تاکہ آنے والے سیشن میں کتاب الطلاق کو شروع کیا جا سکے۔ تو کتاب النکاح کے اندر حدیث نمبر 301 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نکاح شغار سے۔ کس نکاح سے منع فرمایا جی؟ نکاح شغار۔ اب اس حدیث کے راوی صحابی یا بعد میں آنے والے روات میں سے اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ شغار کس کو کہتے ہیں۔ نکاح 2 طرح کے ہیں، ایک وہ نکاح جو جائز ہیں، مباح ہیں، اور ایک وہ نکاح جو حرام ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے الانکحہ المحرمہ کا، حرام نکاحوں کا۔ حرام نکاحوں میں سے ایک نکاح نکاح شغار بھی ہے۔ نکاح شغار کس کو کہتے ہیں؟ ان یزوج الرجل ابنتہ، کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کروائے، علی یزوجہ ابنتہ، اس بدلے میں کہ دوسرا اسے اپنی بیٹی کا نکاح کروائے گا، ولیس بینہما صداق، اور ان دونوں کے درمیان کوئی حق مہر مقرر نہیں ہے۔ بس یہ ہے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بڑا قبیح قسم کا کام ہوتا تھا، اور شغار کوئی صرف بیٹی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی بہن سے نکاح کرواتا ہوں، آپ مجھے اپنی بہن سے نکاح کروائیں، یا میں آپ کو اپنی بیٹی سے نکاح کرواتا ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی سے نکاح کروائیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ مرد اپنی ضرورت تو پوری کرے گا، لیکن جو شریعت اسلامیہ نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بالکل مفقود ہو جائیں گے۔ تو شریعت میں اسے منع کر دیا گیا کہ یہ جو شرط لگا کر، جسے ہمارے معاشرے میں وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں جی اسے اردو کے اندر، آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ غالباً وٹا سٹا۔ جی بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ وٹا سٹا کی جو شادی ہوتی ہے نا، کہ پہلے سے یہ چیز طے ہو جائے۔ دیکھیں، ایک وٹا سٹا کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر آنے والے وقت کے اندر اس عورت کے بھائی سے اس شخص کی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن نکاح کے موقع پر یہ شرط نہ لگائی جائے کہ ہم آپ کو بیٹی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی بیٹی دیں گے، اور پھر اس سے بڑا ظلم کہ دونوں کا آپس میں حق مہر بھی نہیں ہوگا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، اور ان کے درمیان حق مہر وغیرہ نہیں ہے۔ اگر تو ان دونوں کے درمیان حق مہر مقرر ہے، ساری شروط پوری ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی حق مہر وغیرہ نہیں مقرر کیا جاتا تھا، اور ادلے بدلے کی شادی کی جاتی تھی، اور اس میں اس وجہ سے بھی نقصان ہے کہ اگر ایک گھر متاثر ہو تو ساتھ دوسرا گھر بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اکثر اوقات ایسے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب خاندانوں میں وٹا سٹا کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں
تو ایک گھر کے متاثر ہونے سے فوراً دوسرے گھر کے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر کسی معاشرے کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وٹا سٹا کی شادیوں میں شگار کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر کے متاثر ہوتے ہی دوسرا گھر بھی متاثر ہونے کی طرف چل جاتا ہے، تو ایسے معاشرے کے اندر وٹا سٹا کا نکاح گرچہ جائز ہے جب اس میں حق مہر ہے اور شرط مقرر نہیں کی گئی نکاح کے موقع پر کہ آپ کروائیں گے تو ہم کروائیں گے، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن نہ کیا جائے تاکہ ایک گھر کے متاثر ہونے سے دونوں گھر متاثر نہ ہو. سمجھ آ گئی جی؟ تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نکاح شگار. نکاح شگار. حدیث نمبر 302 کی طرف چلتے ہیں. یہ روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ یوم خیبر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن نکاح متع سے منع فرما دیا، وعن لحوم الحمر الاہلیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو گدھے ہیں ان کے گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا. تو پہلی جو چیز حدیث کے اندر آپ دیکھیں، چونکہ محرم نکاحوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایسے نکاح جن کا کرنا جائز نہیں ہے ان کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے اندر پہلے نمبر پر کون سا نکاح آیا؟ نکاح شگار. اور دوسرے نمبر پر کون سا نکاح آ رہا ہے جی؟ نکاح متع. یہ بھی حرام ہے، اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نکاح متع بالکل جائز ہے، اور بعض ممالک کے اندر فارسی بان بعض ممالک کے اندر باقاعدہ قانونی سرپرستی کے اندر یہ نکاح کیا جاتا ہے، اور ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے آپس میں کچھ بھی طے کر لیجئے. یقین جانیے یہ بے راہ روی اور فحاشی کے دروازے کھولنے. شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرما دیا. ایک مختصر وقت کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، اس کو مباح قرار دیا گیا تھا، اور اس کو پھر تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے، اہل السنہ والجماعہ کے تمام فقہا کا اتفاق ہے، اس کو تا قیامت حرام کر دیا گیا. تا قیامت نکاح متع کو حرام کر دیا گیا. نکاح متع کس کو کہتے ہیں؟ متع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا. وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو استمتعتم بِهِ، تو استمتاع سے ہے یہ فائدہ اٹھانا، کہ عورت مرد کے مال سے فائدہ اٹھاتی ہے اور مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ نکاح متع تھا. اسلام کے اندر ایک زمانے میں ایک شرعی ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی، اس کو مباح کیا گیا تھا، جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کو تا قیامت حرام کر دیا گیا. بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ اس کو یوم خیبر کے دن اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ حرام کر دیا گیا تھا کسی موقع پر، لیکن چونکہ خیبر کے دن گھریلو گدھے کے گوشتوں کو حرام کیا گیا تو بعض راویوں کو یہ شک ہوا کہ انہوں نے ساتھ نکاح متع کو بھی اسی ضمن میں ذکر کر دیا، حالانکہ یہ اس سے پہلے حرام ہو چکا تھا. اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، واقعتاً یہ خیبر کے دن ہی اس کو حرام کیا گیا تھا. اچھا، اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جو گھریلو گدھے ہیں، اگرچہ ہمارا کتاب و نکاح کا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا. گدھے 2 طرح کے ہوتے ہیں. حمار کی جمع ہے الحمر، حمار کی جمع حمر. گدھے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنگلی گدھا اور ایک گھریلو گدھا. گھریلو گدھا جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جو بوجھ وغیرہ لادنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جنگلی گدھا جو ہے اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ جنگلی گدھا سے کیا مراد ہے. بعض نے جنگلی گدھا سے مراد زیبرا لیا، اور بعض نے جنگلی گدھا سے مراد نیل گائیں لی. نیل گائیں، وہ جو ایک جنگلی قسم کی گائیں ہوتی ہیں نا، وہ مراد لی. تو واللہ عالم دونوں طرف ہی معتبر فقہا ہیں. لیکن یہاں پر وہ جو جنگلی گدھے ہیں ان کے حرام ہونے کی بات نہیں ہو رہی، جو گھریلو گدھے ہیں ان کو حرام کر دیا گیا. گھریلو گدھوں کے گوشتوں کو حرام کر دیا گیا. تو اس سے پہلے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے شاید اس کا گوشت کھانا بھی جائز تھا، مباح تھا، لیکن خیبر کے موقع پر اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے اگر آج کو یہ سمجھتا ہے کہ نکاح متع جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، تو دیکھیں حضرت علی کی ہی حدیث ہے.
کیونکہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار، اکثر انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ہی نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو کرتے بھی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث بھی حضرت علی کی ہی روایت ہے، لیکن اس کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ڈاکومنٹری ایک زمانے میں نے دیکھی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر جو فحاشی کے مختلف ٹھکانے ہیں جہاں پر لوگ جا کر اس طرح ناجائز حرام طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وہاں کی ایک ڈاکومنٹری تھی، اور انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر جو خواتین تھیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بالکل جائز ہے، ہم تو اس کو جائز سمجھ کر رہے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، جائز سمجھ کر رہے ہیں۔ انہوں مطلب فحاشی کے کئی وہاں پر جگہ بنی ہوئی تھیں اور سب کچھ، اور کیا ہے، ہم اس کو جائز سمجھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس گروہ کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے جو نکاح متع کو جائز قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات اس گروہ کی نہیں، بات اہل السنہ والجماعت کے فقہا کی ہے۔ صحابہ کرام اس کو حرام سمجھتے اور تابعین اس کو حرام سمجھتے، ائمہ محدثین فقہا، حتیٰ کہ 4 فقہاء کرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ یعنی امت کے جو معتبر فقہاء ہیں ان میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اپنی فحاشی، اپنی منمانی کو جائز قرار دینے کے لیے یہ کہنا کہ جائز ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہم شریعت کو ویسے ہی مانیں گے جیسے صحابہ کرام نے مانا، جیسے تابعین نے مانا، جیسے انہوں نے سمجھا۔ ہم احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی ان کے فہم کو دیکھیں گے۔ وہ عربی زبان کا ایک بڑا پیارا کلیہ اور قاعدہ ہے نا، الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ۔ کتاب و سنت اصل میں امت کے جو سلف ہیں ان کے فہم کے مطابق ہے، تو ان احادیث کو اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، جو خیر القرون کے لوگ تھے، جس طرح انہوں نے ان احادیث کو سمجھا، ہم بھی ویسے ہی سمجھیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، بڑے پیارے مسائل شروع ہونے والے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر عورت کی مرضی کو کتنا کنسیڈر کیا گیا ہے، اور اس کو کتنی حیثیت اور کتنی وقت اور کتنا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح الایم حتی تستأمر، نہیں نکاح کیا جائے گا اییم سے۔ اییم کس کو کہتے ہیں؟ اییم 2 طرح کی خواتین کے لیے بولا جاتا ہے، بیوہ اور مطلقہ۔ اییم اس خاتون کو کہتے ہیں جو شادی شدہ بھی ہے اور اس کا خامند بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ جو شادی شدہ بھی ہے اور اس کا خامند بھی نہیں ہے، شادی ہو چکی ہے لیکن یا تو خامند فوت ہو چکا ہے، بیوہ ہے، یا پھر مطلقہ ہے، خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو ان دونوں کے لیے اییم استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا نہیں نکاح کیا جائے گا اییم سے، بیوہ یا مطلقہ سے، حتی تستأمرا، یہاں تک کہ اس سے وضاحت طلب کی جائے، وہ بول کر بتائے کہ میں اپنے اس دوسرے نکاح کے لیے راضی ہوں، نہیں راضی، وہ بول کر بتائے۔ تستأمرا، تستأمرا ہوتا ہے کہ نکاح کی وضاحت طلب کرنا، صاف الفاظ کے اندر، اشارتاً کنایتاً نہیں، کیونکہ وہ ایک مرتبہ اس مرحلے سے گزر چکی ہے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، بکر کہتے ہیں کواری، اور نہیں نکاح کیا جائے گا کواری کا، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے۔ اب قالو، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَيْفَ إِذْنُهَا، یہ تو بتائیے کہ جو بکر ہے، کواری ہے، اس کی اجازت کیسے ہوگی، کیسے اجازت لینی ہے اس سے؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تسکتا، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ کواری کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اگر کوئی خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاموشی کو اس کی طرف سے اقرار سمجھا جائے گا۔ جب اس کے والدین اس سے پوچھیں گے کہ بیٹی آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں، اور وہ خاموش ہو جاتی ہے کواری، تو اس کا اقرار سمجھا جائے گا۔ اور ایک سنن ابی داؤد کی حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ فبکت او سکتت،
وہ رو پڑے یا خاموش ہو جائے. تو اگر وہ رو پڑے کہ اب ماں باپ سے جدائی کا وقت آ گیا، شادی کا وقت آ گیا، وہ رو پڑتی ہے یا وہ خاموش ہو جاتی ہے، تو اسے اس کا اقرار سمجھا جائے گا. اور اگر بیوہ یا مطلقہ سے اجازت لی جائے گی تو اس کا صرف خاموشی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اس سے وضاحت طلب کی جائے گی کہ آپ بول کر بتائیے کہ کیا آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں یا نہیں. سمجھا گی نا آپ کو؟ اب آتے ہیں جی ایک اور اہم ترین مسئلے کی طرف. یہ مسئلہ ہے کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں. آگے چل کر ہم کتاب الطلاق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی اور ایک ہے طلاق بائنہ. طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں جس طلاق کے بعد خاوند کو عورت سے رجوع کا حق حاصل ہے، اور یہ پہلی اور دوسری طلاق ہے. طلاق بائنہ اس کو کہتے ہیں جس طلاق کے بعد خاوند کو عورت سے رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا، اور وہ تیسری طلاق ہے. تیسری طلاق کے بعد خاوند اگر اس بیوی کو رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کیا جائے گا کیونکہ طلاق بائنہ ہو چکی ہے. سمجھا کیجیے. اب قرآن مجید کی آیت کے مطابق حتی تنکح زوجا غیرہ، اگر ایک عورت اس کا کسی مرد سے نکاح ہوا، مختلف مواقع پر طلاقیں ہوئی، 3 طلاقیں ہوگی، طلاق بائنہ ہو گئی. اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، نہ یہ مرد رجوع کر سکتا ہے، نہ ہی اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. طلاق رجعی کے بعد اگر عدت کی مدت ہے تو رجوع کر سکتا ہے. اگر عدت گزر چکی ہے تقریباً 3 ماہ، اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر نیا نکاح ہوگا اگر طلاق رجعی تھی. لیکن اگر طلاق بائنہ ہے تو یاد رکھیے گا نہ تو رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر، اور نہ ہی نیا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے ساتھ، اسی مرد کا، پہلے خاوند کا. ہاں یہ ہے کہ وہ پلان نہ ہو، پہلے سے طے شدہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور کوئی چیز طے نہ ہو کہ آپ نے اتنے دن کے بعد مجھے طلاق دے دینی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرے. اب آنے والی زندگی میں اتفاقی طور پر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، یا وہ خاوند اس کا دوسرا فوت ہو جائے، تب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. سمجھائی نا آپ کو؟ یہ مطلب ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جس طرح وہ ہمارے معاشرے میں ایک حلالے والی لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر بھی، اور جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس عورت کے ساتھ اس مرد پر بھی. ان دونوں مردوں پر اللہ کی لعنت ہو. کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے یہ. اللہ اکبر. اب آپ کو یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ اب یہ حدیث سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی. ایک واقعہ پیش آیا تھا، رفاع کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک مسئلہ پوچھا. یہ رفاع ان کے دوسرے خاوند تھے اور وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف جانا چاہتی تھی رفاع سے طلاق لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط مقرر کی؟ پہلے خاوند کی طرف جانے کی کیا شرط ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں جاءت امرأۃ رفاعۃ القردی رضی اللہ عنہما، رفاع قردی کی عورت آئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، اس نے کہا کنت عند رفاعۃ القردی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاع قردی کے پاس تھی، میں اس کے نکاح میں تھی. فطلقنی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی. نہ صرف طلاق دی بلکہ فبت طلاقی، طلاق بائنہ دے دی. مطلب وہ 3 طلاقیں دے دیں، مختلف مواقع پر طلاقیں دیں، اور تیسری طلاق بھی دے دی، طلاق بائنہ ہو گئی. اب میں دوبارہ اگر اس کی طرف جانا چاہوں تو کیا طریقہ کار ہے؟ عورت کے پوچھنے کا یہ مقصد تھا. بتا رہی ہیں، کہتی ہیں فتزوجت بعدہ عبد الرحمن ابن زبیر، تو میں نے ان کے بعد رفاع کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا. میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا. وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تو کپڑے کی مانند ہے. مطلب اس نے ایک اشارتاً کنایتاً ایک لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اب یہ دوسرے خاوند ہیں عبد الرحمن،
ان کے پاس مردانہ قوت طاقت نہیں ہے۔ اب جب اس عورت نے یہ کہا، ہتبہ کہتے ہیں کونا، الثوب کپڑا، کپڑے کا کونا، تو اس عورت نے اپنے کپڑے کے کونے کو پکڑ کر کہا کہ عبد الرحمن کے پاس تو بس یہ ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے تبسم فرمایا، مسکرا دیے۔ فقالا، فرمایا، اتریدین، اے رفاع کی بیوی، کیا تو چاہتی ہے ان ترجع الی رفاع، کہ تو رفاع کے پاس واپس جائے؟ اب تو عبد الرحمن کے نکاح میں ہے، عبد الرحمن بن زبیر کے، لیکن کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تو رفاع کے پاس جائے؟ اگر تیرا یہ ارادہ ہے نا تو لا، جائز نہیں ہے، نہیں جا سکتی تو رفاع کے پاس، اپنے پہلے خاوند کے پاس۔ کب تک؟ حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یہاں تک کہ تو عبد الرحمن کو چکھ لے اور وہ تجھے چکھ لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنایتاً بات کی، عسیلہ اصل سے ہے شہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو لذت ہے، فرمایا یہاں تک کہ تو اس کی لذت دیکھ لے اور وہ تیری دیکھ لے، تب تک تو رفاع کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ عبد الرحمن کے ساتھ تیرا یہ معاملہ نہ ہو۔ قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ، وابو بکر عندہ، حضرت ابوبکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ وخالد بن سعید بالباب ينتظر، اور جو خالد بن سعید تھے نا وہ دروازے میں کھڑے انتظار کر رہے تھے، یؤذن لہ، کہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ فنادا، تو خالد بن سعید نے آواز دی، پکارا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا تسمعوا هذه، کیا آپ نے اس عورت کو سنا نہیں؟ ما تجہر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز کو بلند کری ہے۔ تو اے ابو بکر، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سنا نہیں یہ اپنی آواز کو بلند کری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ مطلب اس کو ادب سکھائیے، اپنی آواز آہستہ رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرتے تھے، قدر و منزلت کیسے کرتے تھے۔ حدیث آپ سب کو سمجھ آ گئی نا؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہیں اور وہ دوسری جگہ نکاح کر چکی ہے، تو جب تک تعلقات قائم نہیں ہوں گے وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی۔ تعلقات قائم ہوں گے، اس کے بعد اگر وہ نہیں رہنا چاہ رہی اپنے دوسرے خاوند کے پاس، اس سے طلاق لیتی ہے اور پہلے خاوند کے پاس جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ حلالے والی صورت نہ ہو۔ دوسرے خاوند سے نکاح کے وقت عورت کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ چلیں میں اس لیے نکاح کری ہوں کہ اس سے طلاق لے کر پہلے کے پاس چلی جاؤں گی، وہ جائز ہو جائے گا یا وہ میرے لیے حلال ہو جائے گا، نہیں، یہ طریقہ کار نہ ہو۔ اگر دل کے اندر ایسی کوئی نیت پوشیدہ ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اس لیے نکاح کر رہی ہوں کہ میں طلاق لے لوں گی اور پھر واپس پہلے کی طرف چلی جاؤں گی، تو یہ حلالے کی ہی صورت بنے گی جو بالکل جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں ملعونہ عورت ہوگی، مرد نہیں۔ چلیے جی، حدیث 305 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں، من السنتی، سنت یہ ہے کہ اذا تزوج البکر علی الثیب، کہ جب کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے بعد کسی کنواری سے نکاح کرے، اقام عندها سبعا، تو وہ 7 دن تک اس کے پاس ٹھہرے، وہ قسمہ، پھر دن تقسیم کر لے۔ اگر پہلے سے وہ شادی شدہ ہے اور وہ کسی کنواری عورت سے نکاح کرتا ہے تو 7 دن تک اس کے پاس ٹھہرے اور 7 دنوں کے بعد پھر پہلی اور دوسری اپنی وائف کے درمیان دن تقسیم کر لے، اور تقسیم یہی ہے جو 1 دن اور 1 دن ہے، یا پھر بعض اوقات ضرورت کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن 2 دن یا ہفتہ ہفتہ، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جو بھی اتفاق کرنا چاہیے عورتوں کی رضامندی سے جائز ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، اور اگر اس نے نکاح کیا کسی بیوہ یا مطلقہ سے، ثیب کا لفظ بھی اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شادی شدہ ہے لیکن اس کا خاوند نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کیا، اقام عندها ثلاثا ثم قسم، تو وہ 3 دن اس کے پاس رہے گا، چونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ عورت تھی، کنواری نہیں تھی کہ اس کے پاس 7 دن گزارے، 3 دن اس کے پاس رہے گا، ثم قسم، پھر وہ دن تقسیم کر لے گا اپنی دونوں زوجات کے درمیان۔ سمجھا گی نا؟
حدیث کے جو راوی ہیں ابو قلابہ، وہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ، اگر میں چاہتا نا تو میں ایسے کہہ دیتا کہ انسا رفعہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع کیا، مرفوع کیا. مطلب یہ در حقیقت حضرت انس کا قول نہیں ہے 7 دن اور 3 دن والا، قواری کے لیے 7 دن اور شادی شدہ کے لیے 3 دن، بلکہ یہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مرفوع. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر صحابی یہ الفاظ کہتے ہیں نا من السنتی، صحابی اگر یہ الفاظ کہتے ہیں من السنتی، تو اس کا مطلب یہ مرفوع حدیث ہے. اگر صحابی یہ کہہ دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، یہ بھی مرفوع حدیث ہے. اگر صحابی یہ کہہ دے کہ ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا، یہ بھی مرفوع حدیث ہے. سمجھا گی نا؟ یہ سب مرفوع حدیث کی اقسام ہیں. ایک تو مرفوع ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع حدیث ہے. یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مرفوع کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں صحابی کہتے ہیں من السنتی، یا صحابی یہ کہتا ہے کہ بعد میں آنے والا راوی یہ کہتا ہے کہ حضرت انس کی روایت ہے رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت انس اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کر رہے تھے. یہ سب حدیث مرفوع کی قسمیں ہو جائیں گی. حدیث مرفوع، مرفوع جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. حدیث موقوف، موقوف جس کی سند صحابی تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور حدیث مقطوع کہتے ہیں جس کی سند تابعی تک جاتی ہے، تابعی. تو یہ حدیث کی مختلف اقسام ہیں. اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں جی. بات جب کتاب النکاح کی ہو رہی ہے تو یقیناً اس موقع پر جو دعا ہے ہم بستری کی دعا، وہ بھی شرع کے اندر سکھایا گیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی ایک جب ارادہ کرے اپنے گھر والوں کے پاس آنے کا، قال وہ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم اے اللہ، جنبنا الشیطان، ہمیں بچانا شیطان سے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ شیطان کو اس سے دور رکھنا جو تو ہمیں رزق عطا کرے. اے اللہ جو تو ہمیں رزق عطا کرے شیطان کو اس سے دور رکھنا. فإنہ، تو بے شک، ان یقدر بینہما ولد فی ذالک، اگر ان دونوں کے درمیان اس تعلق کی بنا پر اولاد کو مقدر کر دیا گیا، لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ اکبر، کتنی اچھی فضیلت ہے. اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اولادوں میں نافرمانی ہے، اولاد بہت گناہوں برائیوں کی طرف جا چکے ہیں، شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں. تو کیا آپ نے اس موقع پر شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھا تھا یا نہیں؟ اور دیکھیے شریعت کس قدر اولاد، حفظ الولد، حفظ الاولاد پر شریعت زور دیتی ہے. اولاد کی تربیت میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے تیاری شروع کر دی جائے، اور یہ اصل میں ان کی پیدائش سے پہلے کی ہی تیاری ہے کہ اولاد کو شیطان سے محفوظ کیسے رکھنا ہے. ماں کو بھی فکر ہوتی ہے، باپ کو بھی فکر ہوتا ہے، اور یہ دعا دونوں کے لیے ہے، دونوں نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ اکبر. دوسرا جو یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ ہے وہ یہ کہ ما رزقتنا، رزق، رزق یعنی رزق ہمارے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ رزق جو ہے نا وہ صرف کھانے پینے کے ساتھ خاص ہے. نہیں، رزق اصل میں کہتے ہیں عطا، اللہ کی عطا، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہے، کسی نعمت کی صورت میں ہے، چاہے وہ رزق مال و دولت کی صورت میں ہے، اچھی جاب کی صورت میں ہے، اچھے دوست کی صورت میں ہے جو آپ کو دین کی طرف لے کر آئے. یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ رزق ہے. ما رزقتنا، اللہ جو تو ہمیں نوازے، جو تو ہمیں عطا کرے، شیطان کو بھی اس سے دور رکھنا. تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. تو چلتے ہیں جی حدیث نمبر 307 کی طرف، جو کہ حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والدخول علی النساء. ایاکم کا مطلب ہوتا ہے اجتنبو، بچوں عورتوں پر جانے سے، عورتوں کے پاس جانے سے بچو، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو. یہ کب ہے؟ جب وہاں پر کوئی تیسرا موجود نہ ہو. فقال رجل من الانصار، تو انصار کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیت الحم، یہ ذرا دیور کے بارے میں تو بتائیے. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر عربی زبان میں جو الحم کا لفظ ہے نا، یہ دیور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ لفظ جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ نیچے امام لیث بہت بڑے جو عظیم محدث گزرے ہیں، وہ اس حدیث کی شرح بھی کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. کہتے ہیں کہ الحم، وہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اخو الزوج، خاوند کا بھائی. وما اشبہ من اقارب الزوج، یا پھر دیور کی طرح کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ابن العم و نحوہ، جیسے کہ خاوند کا کزن وغیرہ ہے، اس کے ماموں، اس کے چچا وغیرہ کا بیٹا، اس کے خالہ کا بیٹا، کزن وغیرہ، یا دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. یہ عورت کے لیے موت کی مانند ہے، یہ عورت کے لیے موت کی مانند ہے. بارک اللہ فیکم. تو دیکھیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب النکاح کے اندر اس چیپٹر کو مکمل کیا، جس کے اندر نکاح کے احکام و مسائل تھے. ہاں، اس حدیث کی شرح کے اندر ایک بڑا لطیف سا نکتہ سن لیجئے کہ اکثر ہماری جو کمبائن خاص کر فیملی ہوتی ہے نا، اس کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جو بھابھی ہے وہ بالکل بڑی بہن کی طرح ہے، اور دیور کھلے عام آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ساتھ. یا یقین جانیے اگر آپ 100 دفعہ بھی اس کو بڑی بہن کہیں گے تو وہ بڑی بہن نہیں ہوگی، وہ بھابھی ہی رہے گی، وہ اس کے بھائی کی زوجہ ہی رہے گی. اس وجہ سے ان معاملات کے اندر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، شریعت نے ہمیں یہ بتا دی. اب یہ جو کہا گیا نا کہ دیور موت کی طرح ہے، تو علماء کرام نے اس کی 2 طرح سے شرح کی. ایک تو یہ کہ جس طرح موت ایک خوفناک چیز ہے، انسان اس کو پسند نہیں کرتا، تو اس طرح سے مرد کے ساتھ اکیلا ہونا یا دیور کا بابی کے پاس جانا علیحدگی کے اندر، ایک تو یہ نا کہ باقی سارے گھر والے موجود ہیں، نہیں، علیحدگی کے اندر اس کے پاس جانا یہ موت کی طرح خوفناک ہے. اور دوسرا بعض نے یہ بھی کہا کہ الحم والموت کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت جس طرح انسان کو آ کر رہنی ہے نا، تو دیور تو موت کی طرح ہے، مطلب یہ تو فیملی کا حصہ ہے. بعض نے یہ بھی اس کی شرح کی. تو بہرحال حدیث سے مراد تنبیہ ہے، ایک تنبیہ کر دی گئی عورت کی عفت عصمت کی حفاظت کے لیے جتنا ہو سکا. پچھلے مطلب یہ جتنے مسائل تھے نا، ان کی در حقیقت ان مسائل کا جو مقصد تھا یہ عورت کو اس کے حقوق کی فرامدہی تھی، عورت کو اس کے حقوق دلوانا تھا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے چونکہ آگے باب الصداق ہے، باب الصداق کے اندر 3 حدیث ہیں، اس کے بعد پھر جو کتاب الطلاق ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ العزیز ہم باب الصداق کو بھی پڑھیں گے. اس کی 3 حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ہم کتاب الطلاق کو اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.